ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل کے کنارے دو بھائی ایک گھر میں رہائش پذیر تھے۔ بڑا بھائی نہایت ہی بدتمیز اور خود سر تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ نہایت برا سلوک کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے حصے کا کھانا بھی کھا لیا کرتا تھا، اس کے کپڑے بھی پہن لیا کرتا تھا۔ بڑے بھائی کا اتنا برا سلوک دیکھنے کے بعد بھی چھوٹا بھائی اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا اور اس کی بدتمیزی کو یکسر نظر انداز کر دیتا تھا۔ یہ دیکھ کر بڑے بھائی کی ہمت بڑھ جاتی تھی اور وہ اپنے چھوٹے بھائی کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ چھوٹا بھائی ہی گھر کے زیادہ تر کام کرتا اپنے ہاتھ سے، وہی کھانا پکاتا اور کپڑے بھی دھوتا تھا۔ اتنے سارے کام کرنے کے بعد اس کا بڑا بھائی اسے کبھی شکریہ نہ کہتا۔ بڑا بھائی جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا تھا اور اسے شہر لے جا کر بیچ دیتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے کام کے سلسلے میں جنگل گیا۔ اسے جنگل کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا خوبصورت سا درخت نظر آیا۔ اس درخت کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے سوچا اس درخت کی شاخیں اور تنا کتنا اچھا ہے، آج وہ اسی درخت کی شاخوں کو کاٹے گا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے بیگ سے کلہاڑی نکالی اور درخت کے تنے کی طرف بڑھا۔ اس نے ابھی 2-3 ضربیں ہی لگائی تھی کہ درخت سے اچانک آواز آئی، رک جاؤ، میری شاخوں اور جڑوں کو مت کاٹو، میں اس کے بدلے تمہیں سونے کے سیب دوں گا۔ دراصل یہ ایک جادوئی درخت تھا۔ اس نے اپنی شاخوں کو جھٹکا دیا تو چند سونے کے سیب نیچے گر گئے۔ جادوئی درخت سے آواز آئی، یہ سونے کے سیب تم رکھ لو اور میری جان بخشی کر دو۔ سونے کے سیب دیکھ کر بڑا بھائی مزید لالچی ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ درخت پر اتنے سونے کے سیب ہیں تو وہ صرف چند سیب حاصل کر کے کیوں خوش ہو رہا ہے۔ اس نے پھر اپنی کلہاڑی پکڑی اور درخت کی شاخ کی طرف بڑھا اور اسے ضرب مارنے لگا۔ اچانک جادوئی درخت سے کیلیں نکلیں اور اس کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ وہ چند ہی لمحوں کے بعد ہی زمین پر گر گیا۔ جادوئی درخت سے نکلنے والی کیلوں کی وجہ سے اب وہ ہلنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف اس کا چھوٹا بھائی اسے گھر میں نہ دیکھ کر پریشان تھا۔ وہ گھر سے نکلا اور اسے ڈھونڈتے ہوئے جنگل میں آ گیا۔ چلتے چلتے وہ جادوئی درخت کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے وہاں اپنے بھائی کو زمین پر لیٹا ہوا پایا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بڑے بھائی کے جسم میں